بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد باب النہی عن الروایۃ عن الضعفاء والاحتیاط فی تحملها، ضعیف راویوں سے روایت کی ممانعت اور ضعیف راویوں سے حدیثیں لینے میں احتیاط کا بیان۔ قال الامام مسلم رحمہ اللہ وبه قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو هانئ عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے آخری دور میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، جو تم سے ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی اور نہ تمہارے باپ دادا نے۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، سو تم ان سے بچتے رہنا۔ دیکھیے، کسی چیز کے بارے میں نہ سننا اور کسی چیز کا پہلے سے علم نہ ہونا اس چیز کے غلط ہونے کی اور باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے اس حدیث کا مطلب کہ ایسے لوگ آئیں گے جو ایسی حدیثیں تمہارے سامنے بیان کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادوں نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان آخری زمانے کے خود ساختہ واعظین، واعظ کہنے والے، ان کی باتیں اور ان کی بیان کردہ حدیثیں قرآن کریم کے خلاف، احادیث مشہورہ کے خلاف اور اجماع امت کے خلاف ہوں گی۔ یہ مطلب ہے اس حدیث پاک کا۔ جو واعظین ہوتے ہیں، خصوصاً پیشہ ور واعظین، وہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اور پھر جب لوگ متاثر ہو جائیں تو ان سے اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی مفاد، ٹھیک ہے، ان کو نئی نئی قسم کی حدیثیں سناتے ہیں۔ بعض واعظین کا حال تو یہ ہے کہ وہ کسی کتاب سے نہیں بلکہ خود ہی گھڑ کر حدیثیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور بعض واعظین ایسے ہیں کہ غیر معتبر حدیث کی کتابوں سے بیان کرتے ہیں۔ تو ایسے واعظین جو ہوتے ہیں وہ اصلاح تو کم کرتے ہیں لوگوں کی، لیکن ان کے ذریعے سے نقصان لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسی سلسلے کی یہ حدیث ہم نے ابھی پڑھی۔ آگے جو حدیث آ رہی ہے وہ بھی مرفوع حدیث ہے اسی سلسلے کی، اس کو بھی ملاحظہ فرمائیں۔ وبه قال حدثني حرملة بن يحيى ابن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي، یہ التجیبی جو آئے یہ تجیب بنت سومان کی طرف نسبت ہے۔ قال حدثنا ابن وهب قال حدثني ابو شريح انه سمع شراحيل بن يزيد يقول اخبرني مسلم بن يسار انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخیر زمانے میں مکار جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، دجالون، مکار۔ دجال یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ملمع ساز، بڑا جھوٹا۔ دجل یدجلو دجلن، اس کے معنی ہوتے ہیں جھوٹ بولنا، اسی سے یہ ماخوذ ہے۔ اور ایک اور دوسرے معنی اس کے ہوتے ہیں ڈھانپنا، دجل الاناء یا دجل الشیء، کسی چیز کو ڈھانپ لینا، جیسے کسی برتن کے اوپر سونے کا پانی چڑھا کر اس کے اصل رنگ کو ڈھانپ دیا جاتا ہے، ملمع کر دیا جاتا ہے، سونے کے پانی سے ملمع کرنا۔ تو دجال جو ہے، جو اس حدیث پاک میں آیا ہے، ایک تو اس کا نام ہے، صفاتی نام، جو اخیر زمانے میں پیدا ہوگا اور جس کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے کہ وہ اتنا بڑا فتنہ پھیلائے گا کہ اس سے بڑا فتنہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو یہاں جو حدیث پاک کے اندر دجال آیا ہے تو اسی قماش کے لوگ مراد ہیں۔
تو اخیر زمانے میں ایسے مکار جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جو تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی، فإیاکم وإیاہم، سو تم ان سے بچتے رہنا، لا یضلونکم ولا یفتنونکم، وہ لوگ تم کو گمراہ نہ کر دیں اور تم کو فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ دیکھیے یہ بیان چل رہا ہے کہ ضعیف راویوں سے روایتیں نہیں لینی چاہیے اور حدیثیں لینے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں آگے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ قال عبد اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الشیطان لیتمثل فی صورت الرجل، کہ شیطان انسان کی صورت اختیار کرتا ہے، فیأتی القوم، پھر وہ لوگوں کے پاس آتا ہے، فیحدثہم بالحدیث من الکذب، اور ان کو جھوٹی حدیثیں سناتا ہے، فیتفرقون، پھر جب لوگ منتشر ہوتے ہیں، فیقول الرجل منہم، تو ان میں سے ایک شخص کہتا ہے سمعت رجلا اعرف وجہہ، کہ میں نے ایک شخص کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے جس کی صورت سے تو میں آشنا ہوں، اعرف وجہہ، جس کے چہرے کو تو میں پہچانتا ہوں، ولا ادری ما اسمہ یحدث، مگر میں نام نہیں جانتا، ٹھیک ہے، یحدث، پھر اس شیطان سے سنی ہوئی جھوٹی روایتیں نقل کرتا ہے۔ دیکھیے یہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کا حاصل یہ ہے کہ مجہول کی روایت قبول نہ کی جائے، اور حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ شیطان انسان کی صورت اختیار کرتا ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ جس طرح شیطان جنات کے اندر ہوتے ہیں، انسانوں کے اندر بھی شیطان ہوتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت کریمہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ شیاطین جھوٹی حدیثیں پھیلانے میں بڑا حصہ لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ہم نے پڑھا، اس سے یہی بات معلوم ہوئی۔ آگے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد آ رہا ہے اسی سلسلے میں، دیکھیے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بن رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاؤوسٍ، ابن طاؤوس ان کا نام عبداللہ ہے، جو روایت میں یہاں آئے ہیں سند میں، عن ابن طاؤوس، عبداللہ ان کا نام ہے، عن ابیہ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان فی البحر شیاطین مسجونتن، سمندر میں مقید کچھ شیاطین ہیں، اوثقہا سلیمان، جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا ہے، یوشک ان تخرج فتقرأ علی الناس قرآنا، قریب ہے کہ وہ نکلیں بس وہ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائیں۔ یہاں قرآنا جو آیا اس سے کیا مراد ہے، تو اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ کوئی کتاب ہو جس کو وہ پڑھیں گے اور اس کتاب کو وہ قرآن بتا کر پیش کریں گے لوگوں کے سامنے کہ یہ قرآن ہے، اور مقصد ان کا یہ ہوگا کہ اصل قرآن کی حقانیت مشتبہ ہو جائے، یہ معنی ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ قرآن سے مراد احادیث ہوں، قرآن سے مراد احادیث ہوں، جیسا کہ اوپر کی روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ابھی گزرا کہ شیاطین انسانی شکل اختیار کر کے جھوٹی حدیثیں بیان کریں گے، تو احادیث بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ ان کی تعویلات باطلہ مراد ہوں، اپنی ان تعویلات باطلہ کو وہ قرآن بتا کر لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ یہاں حضرت الاستاذ مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا کہ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خواب مذکور ہے کہ ان کے ایک ہاتھ میں شہد
اور دوسرے ہاتھ میں گھی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی یہ تعبیر دی تھی، تقرأ الکتابین التوراۃ والقرآن، کہ آپ قرآن اور تورات دو کتابیں پڑھیں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسرائیلیات سے خوب واقف تھے، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ ارشاد جو ابھی ہم نے یہاں پڑھا اسرائیلیات سے ماخوذ ہو، آپ کا یہ ارشاد، تو اگر یہ اسرائیلیات سے ہو تو اس کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے۔ حضرت الاستاذ فرماتے ہیں کہ یا پھر آپ کا منشا بطور تمثیل یہ سمجھانا ہو کہ گمراہی پھیلانے والے جب نکلیں گے تو بے تابانہ نکلیں گے، جس طرح جیل خانے سے رہائی کے وقت قیدی نکلتا ہے، اور پھر وہ شیاطین نکل کر قرآن و حدیث کے نام پر لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اگلی روایت ملاحظہ فرمائیں، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَسَعِيدُ بْنُ عَمْرٍ الْأَشْعَثِيُّ جَمِيعًا عن ابن عيينة قال سعيد أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاؤوس قال، طاؤوس کہتے ہیں جاء هذا إلى ابن عباس، کہ یہ شخص حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سن 68 ہجری کے اندر ہوئی ہے، یعنی بشیر بن کعب۔ ہشام کہتے ہیں کہ طاؤوس کی مراد بشیر بن کعب ہے۔ یہ بشیر بن کعب جو ہیں یہ مخضرمین میں سے ہیں اور ثقہ ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ آئے ہیں تو ان کے ہم عمر ہی ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت امام نسائی اور حضرت ابن سعد نے ان کی توثیق کی ہے۔ تو یہ آئے ہیں کیا آ کر فجعل یحدثہ، آ کر یہ آپ کے سامنے حدیثیں بیان کرنے لگے۔ جب ابن عباس کو انہوں نے حدیثیں سنائی تو حضرت ابن عباس نے ان سے کہا عد لحدیث کذا و کذا، کہ فلاں فلاں حدیث لوٹاؤ۔ فعاد لہ، انہوں نے لوٹائی، ثم حدثہ، پھر آگے حدیث بیان کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد فقال لہ، دوبارہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا عد لحدیث کذا و کذا، فلاں فلاں حدیث لوٹاؤ۔ دیکھیے یہاں دو بار حدیثیں پڑھوانے کا مقصد جو ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جو بار بار حدیثیں پڑھوا رہے ہیں، تو مقصد کیا ہے؟ ان کے حفظ و ضبط کی جانچ کرنا، یہ ان کا مقصد ہے۔ فعاد لہ، پھر انہوں نے دوبارہ حدیثوں کو لوٹا دیا، اور پھر یہ کہا ما ادری عرفت حدیثی کلہ انکرت ھذا ام انکرت حدیثی کلہ عرفت ھذا۔ ما ادری، یہ جو ما ادری ہے یہ استفہام نہیں ہے بلکہ یہ تعجب ہے۔ تو بشیر نے ابن عباس سے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے میری سب حدیثوں کو معتبر سمجھا اور ان چند کے بارے میں آپ کو شبہ ہوا، یا میری سب حدیثوں کو غیر معتبر سمجھا اور ان چند کو آپ نے معتبر جانا۔ یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بشیر بن کعب سے جو حدیثیں دوبارہ پڑھنے کے لیے کہا، تو بشیر کہہ رہے ہیں کہ جو حدیثیں آپ نے دوبارہ پڑھی ہیں صرف انہی کو معتبر سمجھ رہے ہیں اور باقی حدیثوں کو غیر معتبر، یا اس کے برعکس ہے، یعنی جو حدیثیں آپ نے دوبارہ پڑھوائی ہیں وہ غیر معتبر ہیں اور بقیہ حدیثیں معتبر ہیں۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ فقال له ابن عباس، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انا كنا نحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحدث مجہول کا صیغہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، اور معروف نحدث بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نحدث اگر پڑھیں گے تو معنی ہوں گے ہم حدیثیں بیان کیے جاتے تھے اللہ کے رسول کی، یعنی دوسرے لوگ ہم سے حدیث بیان کیا کرتے تھے، اور نحدث پڑھیں تو ہم حدیثیں بیان کیا کرتے تھے، یہ معنی ہوگا۔ کب؟ اذ لم یکن یکذب علیہ، جب آپ پر جھوٹ نہیں بولا جاتا تھا۔ فلما رکب الناس الصعب والذلول، پھر جب لوگ سوار ہونے لگے صعب پر اور ذلول پر۔ دیکھیے یہ جو دو لفظ آئے ہیں تو لغوی معنی تو اس کا یہ ہے کہ جب لوگ سوار ہونے لگے اچھی اور بری سواری پر، لیکن الصعب یہ کنایا ہے غلط اور ضعیف حدیث سے، غلط اور ضعیف حدیثیں بھی لوگ بیان کرنے لگے، اور الذلول یہ کنایا ہے صحیح اور قوی حدیث سے۔
تو جب ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تو فرماتے ہیں ترکنا الحدیث عنہ، تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کی جانے والی حدیثوں کو قبول کرنا چھوڑ دیا۔ یہاں یہ بات ملاحظہ فرما لیں کہ آپ نے جو یہ بات کہی ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو قبول کرنا چھوڑ دیا، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجیت حدیث کے قائل نہیں تھے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہاں یوں کہیں گے کہ آپ کا منشا یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کی صرف ان حدیثوں کو چھوڑ دیا ہے جو قابل اعتماد طریقے سے نہ آئی ہوں۔ تو اس تشریح سے اب یہ شبہ نہیں رہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجیت حدیث کے قائل نہیں تھے۔